الرحمن الرحیم. مختلف فیلڈس کے یہاں پہ موجود ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا تعارف بھی کرانے کی کوشش کروں گا جن جن کا ہمارے پاس یہاں پہ نام پہنچ چکا ہے. ڈاکٹر اظہر چغتائی بھی ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ یہاں موجود ہیں. 2001 سے 2005 تک ان کے معاون خاص بھی تھے اور گلشن اقبال ٹاؤن کے ناظم تھے. آپ اس وقت جماعت اسلامی کراچی کے نائب امیر ہیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بنیادی طور پر انہی کی ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ ان سارے کاموں کو محترم عبدالوہاب صاحب ہی لے کے چل رہے ہیں. انہی کی سرگرمی میں, انہی کی قیادت میں یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ پبلک ایڈ کمیٹی کے جنرل سیکرٹری نجیب ایوبی صاحب موجود ہیں. دراصل آپ گزشتہ 2-3 سال سے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جماعت اسلامی کراچی اس شہر کے ہر مسئلے پر ایک توانا آواز بن کر ابھر رہی ہے. کوئی بھی ایسا موضوع جو اس شہر کے لوگوں کو درپیش ہے, شہر کے لوگوں کو مسائل یہاں درپیش ہیں, اس کے حوالے سے جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی جو ہے وہ سرگرم عمل رہتی ہے. چاہے وہ کہ الیکٹرک کے حوالے سے کوئی ایشو ہو, پانی کے حوالے سے کوئی ایشو ہو اور دیگر انتظامی لحاظ سے بے شمار مسائل ہیں, تو اس کی ہماری پبلک ایڈ کمیٹی جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے. محترم نجیب ایوبی صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. وہ یہاں روزانہ موجود ہوتے ہیں. عوامی مسائل کے حوالے سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ان سے جماعت اسلامی سے رجوع کرتے ہیں اور پھر ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے مسائل کو حل کریں. ہمارے درمیان سب سے پہلے چونکہ اسی وجہ سے حافظ صاحب نے اس دن وہاں الرحمن الرحیم. محترم قاضی صدر الدین صاحب نے گفتگو فرمائی ابتدائی اور بہت ساری چیزیں اس میں آئی ہیں. گزشتہ 4-5 دن پہلے ہمارے پاس شیوخ قریشی برادری کا وفد نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد, یہ لوگ جب پہلی دفعہ آئے تو ہم روکوں گا. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے درمیان آ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل اچھا ہو گیا کہ ابھی گفتگو کا آغاز ہی شروع ہو رہا ہے. نجیب صاحب جی. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ پہلی دفعہ گفتگو آئی اور محترم حافظ صاحب یہاں ہوتے ہیں عوامی مسائل بیٹھک میں, اس سے پہلے ایک اخبار میں وہ ٹی وی پہ اس کے خلاف ان اشیاء کو استعمال کرنے والے دوست بھی آگے بڑھے. تو اب یہ موقع آ گیا ہے الحمدللہ جب ہم وہاں گئے بحث کالونی حافظ صاحب محترم کی قیادت میں, تو فزیکلی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں اور وہیں یہ اعلان ہوا کہ ہم میڈیا کے دوستوں کو بھی, میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں, بلائیں گے اور ان کے سامنے ایک بات ہوگی اور ماہرین کو بلائیں گے. یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا, اس کے پیچھے قاضی صاحب اور وہاب صاحب کی بڑی ایفرٹ لگی ہے اور ایک پیج پہ سب کو لانا انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے. تو میں اس حوالے سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں قاضی صاحب کو اور وہاب صاحب کو کہ الحمدللہ آج یہاں پر سب کو جمع کیا ہے اور آپ کی موجودگی میں جو بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ کی سامنے میں ہوگی. بہت شکریہ قاضی صاحب. سب سے پہلے میں حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آج یہ پورے سیکٹر کو اپنے دفتر میں جگہ دی اور ایک انتہائی اہم مسئلہ جو کہ آپ کے علم میں ہے, جو شہر کراچی کے اندر مطلب یہاں سے نکل کر وہ پورے پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے, دودھ اور گوشت کے حوالے سے. تو اس میں اس سے پہلے ہم نے حافظ صاحب سے رابطہ کیا, تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پورے سیکٹر کی جانب سے. پورا جو ہمارا ڈیری سیکٹر ہے جس میں تمام ہول سیلر, ریٹیلرز, میٹ والے, دیگر تمام, کہ انہوں نے بہت مختصر وقت میں لانڈی کیٹل کالونی کا دورہ کیا, جس سے مطلب ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوا. ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر سے لوگ آتے اور وہ حال احوال پوچھتے, اعتماد بحال کرتے. لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لانڈی کیٹل کالونی کے عوام کے لیے وقت نکالا اور کیٹل کالونی کا وزٹ کیا انہوں نے, اور پھر ہم نے وہاں ان کو تازہ دودھ بھی پلایا. تو میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ 1-2 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری انڈسٹری کا مسئلہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ ہے تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ نیشنل لیول کا ایشو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لائف سٹاک سیکٹر ہمارے ہاں ایگریکلچر سیکٹر ایک کہا جاتا ہے، جس میں دو سیکٹر آگے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس میں کراپ سیکٹر ہے اور دوسرا لائف سٹاک سیکٹر ہے جس سے ہم وابستہ ہیں۔ تو میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نیشنل جی ڈی پی میں آج بھی ہمارا لائف سٹاک سیکٹر وہ 60% پہ ہے اور کراپ سیکٹر 40% پہ ہے، اور ہمارا ملک پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے، اور یہاں سے میٹ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، اتنا بڑا حافظ صاحب نے فورم یہاں بلایا ہے تو سارے لوگ بھی اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ جو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس انڈسٹری کو سمجھا جائے اور اس کے پیچھے جو ایک سازش ہو رہی ہے اس کو آگے لایا جائے، بے نقاب کیا جائے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ حافظ صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان بھی بیمار ہوتا ہے، جانور بھی بیمار ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، منہ کھور کی بیماری ہے، اس سے بڑی بیماری ہے، وہ بھی ہر سال آتی ہے، چلی جاتی ہے، اس کے علاج بھی ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری آئی ہے اور اس کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ نے ویکسین بھی اس کی درآمد کروا لی ہے، ڈریپ نے کل آرڈر کر دیا ہے، یہ بہت جلد 2-4 دنوں میں پاکستان میں اس کی ویکسین بھی آنے والی ہے۔ موسم کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ بھی آ رہی ہے، مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات اب کافی کم ہونے لگ گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیماری تو آ گئی، اب اس بیماری کو آگے رکھ کے اس صنعت کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ایک عجیب بات ہے کہ پورے کراچی کا ڈیری سیکٹر اس وقت متاثر ہو چکا ہے۔ آج کنزیومر کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ پتہ نہیں اس کے دودھ پینے سے کیا ہو جائے گا۔ آج کنزیومر کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں گائے کے گوشت کھانے سے انسان کو کیا ہو جائے گا، لیکن اس پہ اگر ہم بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اپنی فیور میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹرز حضرات بیٹھے ہیں، یہ اس پہ بہتر انداز میں اپنا موقف پیش کر سکیں گے کہ اس کے دودھ اور گوشت کے کیا اثرات ہیں۔ باقی جہاں تک ہماری لوکل لیبارٹریز ہیں ان کی بات میں 3-4 کی بات کرنا چاہوں گا۔ ٹبا ہے، آغا خان ہے، ان کے باقاعدہ اوپنلی اوپینین آ چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کے اندر جو دودھ کی دکانیں ہیں ان کے اوپر وہ آویزہ کر دیے گئے ہیں کہ دودھ مضر صحت نہیں ہے، گوشت مضر صحت نہیں ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں تو میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ کراچی کی جو ڈیری انڈسٹری ہے یہ پیورلی بیفلو بیسڈ ڈیری انڈسٹری ہے، یہاں تو گائے کا نام و نشان نہیں ہے۔ حافظ صاحب 95% گائے ہیں اور 95% بھینسیں اور 5% گائے ہیں، ان میں بھی تھوڑی سی ریشو ہے، اور اس کو بہانہ بنا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں دودھ میں کیا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دودھ تو پیور بھینس کا آ رہا ہے، اور بھینس کے اندر پورے پاکستان میں ایک بھینس کے اندر بھی یہ ڈیزیز نہیں پائی گئی کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ پتہ نہیں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو یہ دودھ کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، نہ گوشت کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہ قابل علاج ہے۔ اس کے بعد آگے چلے جائیے، جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے، اب 5% اوورآل پورے پاکستان میں ڈبہ کا حصہ ہے۔ آج بھی پورے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، جو ملک انڈسٹری ہے دودھ کی، 95% کھلے دودھ کے اوپر مشتمل ہے۔ صرف کراچی نہیں، پورے پاکستان میں صرف 5% ڈبہ دودھ وہ بک رہا ہے، اور وہ اپنی اسے کامیاب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ بنیاد بنا کر کہ یہ دودھ خراب ہے، یہ جو تازہ دودھ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تازہ دودھ صحیح نہیں ہے تو میں یہ میڈیا کے تھرو آپ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ڈبے کے اندر کیا چیز ہے پھر؟ کیا ڈبے کے اندر گائے کا دودھ نہیں ہے؟ ڈبے کے اندر تو پیورلی گائے کا دودھ ہے، تو اس میں کیا بیماری نہیں ہے اگر آپ اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ؟ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بعد جو گوشت کی بات ہے، اس وقت ہماری ایکسپورٹ متاثر ہو چکی ہے۔ پورے ملک کا جو لائف سٹاک سیکٹر ہے 8 کروڑ جانور ہیں، 40 ملین لوگ اس سے وابستہ ہیں پورے پاکستان میں۔ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ صرف ہم چند لوگ آئے ہیں ان کے مفاد کا مسئلہ ہے، خدا را اس سے باہر نکل کے دیکھیے، یہ ہمارے چند فارمر کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ پورے کراچی کے ہزاروں فارمر کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کے ہزاروں فارمر کا مسئلہ ہے۔ آج پورے پاکستان کی جو منڈیاں ہیں وہ متاثر ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی سازشیں ہو رہی ہیں کہ آپ آپ پابندی لگا دیں، آپ یہ پابندی لگا دیں۔ بھئی پابندیاں لگانے سے کیا ہوگا؟ آپ اسے مزید جو ہے وہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو میں میڈیا کے حضرات سے، صحافی حضرات سے یہ برادرانہ اپیل کروں گا کہ اس وقت یہ دودھ اور گوشت کی جو صنعت ہے یہ بالکل اپنے اینڈ پر پہنچی ہوئی ہے۔ جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، اگر یہ مزید آگے یہی حالات رہے تو یہ انڈسٹری کراچی سمیت پورے ملک میں کولیپس کر جائے گی۔ اس لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ دودھ پیور ہے، یہ فریش ہے۔ ہاں، اس کا ایک بھی کوئی کیس پورے پاکستان کی کسی لیبارٹری میں کسی انسان کے اندر ٹرانسفر کا کوئی کیس آیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اس فورم سے سوال ہے، ڈاکٹر حضرات سے سوال ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھا جائے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ حافظ صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ان حالات کو دیکھا اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ مطلب یہ وہ واحد جرأت مند لیڈر تھے کہ جو خود کیٹل کالونی میں گئے، انہوں نے ہمیں نہیں اکیلے نہیں چھوڑا۔ جہاں کنزیومر کی بات کی، وہاں انہوں نے فارمر کی بھی بات کی کہ حالات دیکھیں کہ اصل حالات کیا ہیں۔ انہوں نے ان حالات کو جاننے کی کوشش کی، وزٹ کیا، اور آج یہاں اس فورم پہ انہوں نے دوبارہ اکٹھا کیا ہے تاکہ آج کے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اس کنفیوژن کا دور کیا جائے۔ یہ جو ایک عوام کے اندر یہ ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دودھ پینے سے کیا ہوگا۔ بھائی اس دودھ پینے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ یہ ڈیزیز موجود ہے، ڈیزیز بالکل مائنر ہے، بالکل کم ہونے پہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے مزید جو ہے یہاں کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، حافظ صاحب نے بلائے ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کا اوپینین بھی آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد حافظ صاحب ایک مشترکہ طور پر ایک ڈکلیریشن دے دیں گے، ایک پوائنٹ ان کا اوپینین آ جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو بھی حضرات گفتگو کریں گے ہمارے مہمان، ان کے آگے مائک رکھے ہوئے ہیں، اور دور ہو رہا ہے تو یہ تار کے ساتھ آپ کے قریب تک آ سکتا ہے۔ اور بات وہی ہے جو محترم قاضی صاحب نے کہا تھا کہ ریپیٹیشن سے اجتناب کریں گے تو ہم زیادہ پوائنٹس حافظ صاحب کے گوشے گزار کر سکیں گے۔ یہ دونوں سائڈ پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں مائک کے ساتھ، تو ان کو ہائی لائٹ کیا۔ میں حافظ صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ آج سے 2 سال پہلے سندھ فوڈ اتھارٹی ہمارے دودھ کو کہتی تھی کہ اس میں جراثیم ہیں اور یہ قابل استعمال نہیں ہے، ضائع کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس نے را ملک پہ ریسرچ کی۔ کراچی یونیورسٹی میں ICCA ڈپارٹمنٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی لیب ہے، اس میں ڈاکٹر شکیل تھے میرے ساتھ۔ تو میں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب ہمارا کلچر یہ ہے کہ جو دکانوں سے دودھ لیا جاتا ہے تو وہ دودھ کو ابال کے استعمال کرتا ہے، کچا دودھ کوئی بھی نہیں کرتا استعمال۔ جب دودھ کا ابالا آتا ہے تو وہ 100 ڈگری جب پورا ہوتا ہے تو وہ پھر دودھ کا ابالا آتا ہے۔ جب 100 ڈگری جب پوری ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کے جراثیم نہیں رہتے ہیں۔ میں نے ہر طرح کا دودھ رکھا، اس کو پھر ابالنے کے بعد اس کا سیمپل لیا، وہ الحمدللہ بالکل کلیئر آیا۔ جیسے کمپنیز کرتی ہیں، جیسے US ٹریٹڈ دودھ ہوتا ہے، وہ 170 سے 180 ڈگری پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے 3 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے۔ پیسچرائز دودھ جو ہے وہ 80 to 90 100 ابو بھی کرتے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہی عمل آپ گھر میں کرتے ہیں، دودھ کو 100 ڈگری پہ ہی ابالا آتا ہے۔ جب 100 ڈگری پہ ابالا آتا ہے تو اس کے کوئی کسی قسم کے جراثیم ہو تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دودھ قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ بھرمار لگی، وہ غلط رپورٹنگ بھی ہوئی، کچھ غلط جگہوں پہ میسج بھی گئے، وہ ایک ہوا بنا دیا گیا۔ جانوروں میں تو بیماریاں آتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور بھی بتا دوں، میں ہول سیلر ایسوسیشن سے ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرا ڈیری فارمر سے واسطہ ہے، میں اس سے روز لین دین کرتا ہوں، ان سے میرا کاروبار ہے، ان کے بیچ میں بیٹھتا ہوں۔ یہاں پہ جو لمپی سکن کی جو ویکسین تھی وہ اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ پاکستان میں یہ بیماری کبھی آئی نہیں تھی، یہ 100 سال سے پرانی بیماری ہے۔ تو اس کی ویکسین لوگوں نے خود اپنی مدد آپ اپنے رشتہ داروں سے ساؤتھ افریقہ سے منگوائی، کسی نے کس طرح کوئی کیری کر کے لے کے آیا، کس طرح کر کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 95% ویکسین لگ چکی ہے کراچی میں۔
ये शायद इस बात का ना पता हो, और मैं ये यहाँ पे बिल्कुल इस चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि आप डेयरी पूरा पूरा एक ग्रुप बनाएं और भैंस कॉलोनी में जाएं और हाईवे पे भी जाएं, जाके आप कैलकुलेशन तो करें। 5% तो वैसे ही काऊ है यहाँ पे, उसमें भी बफलो को भी काऊ को भी 100% वैक्सीनेटेड के करीब पहुँच चुके हैं हम लोग, और उसके बड़े अच्छे असरात हैं। मैं भी आज कल परसों से सुन रहा था कि जी इसके असरात नहीं अच्छे, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसमें कोई आ भी गया उस डिज़ीज़ में तो वो बहुत फ़ौरन उसको रिकवर की तरफ जा रहा है। तो इसी का भी यही है कि मैं दोबारा आवाम से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये जो मिथ बनती है ना कि जी आप वो दूध ले लें ये दूध ले लें, भाई आप दूध को उबालते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे और मैं ऐड कर दूं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी, जो रॉ मिल्क है उसमें वाइटामिन्स मिनरल्स इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। जो पैकिंग वाला दूध है उसमें ये मसाइल नहीं, वो 3.5 फैट होता है, डेयरी फैट होता है। तो आप खुदारा इन चीज़ों को समझें। आज साइंस ने तरक्की तो कर दी है, आबादी बहुत ज़्यादा है, मसाइल हैं। वो जितनी ज़्यादा हम तरक्की तो करते जा रहे हैं, लेकिन उसके काफ़ी मसाइल, उसका जो हमारे ऊपर बुरे असरात भी आते हैं, सेहत पे भी आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो अब कई चीज़ों को दबे भी रखना पड़ता है। तो क्योंकि लोग क्योंकि अवेयरनेस जो है वो कम है। आप देख लें कि एक फजूल सी कुछ वीडियो चली और देखें कितना बड़ा मसला बन गया। तो मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा, और आखिर में बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं हाफिज़ साहब का और जमात इस्लामी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी आवाज़ आप आवाम तक पहुंचा सकें। थैंक यू। ने अकबाल नागौरी साहब। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। और हाफिज़ नईम रहमान साहब माशाल्लाह इस वक्त में बहुत जदोजहद में हैं और सरगर्म हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि इन्होंने हमारी इस इंडस्ट्री के लिए कदम उठाया। आज मीट और बीफ जो दो ही चीज़ें ऐसी रह गई हैं, मैं समझता हूँ तमाम अजनास में, जिनके इस्तेमाल से एमिनेशन से आपका सिस्टम एमओ बढ़ता है, और उसी पे आज जवाल आया हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक लॉबी है, यहूदी लॉबी, जो आज से नहीं 100 साल से काम कर रही है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सब उसी के कारिंदे हैं जिन्होंने ये तमाम चीज़ को बढ़ाया है। उसका मैं इस तरह पच मंज़र पेश करता हूँ आपको कि आल कराची मिल्क लीडर और वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और सबसे पहली बात ये है कि साहब, आज हम सदियों से दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बफेलो है, काव तो जो भी है वो यहाँ पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल बहुत ही कम है, जिस तरह अभी आपको जुनैद साहब ने बताया। तो हमारा जो सिस्टम है ये सदियों पुराना सिस्टम है और इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन आज जो एक माइक जो मुंह के आया- करीब कर लें या जी, दूसरा माइक दे। जी। हाँ। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि इस इंडस्ट्री के जवाल के चंद असबाब हैं जो मैं बयान करना चाहता हूँ। कि आज कराची में तकरीबन टेट्रा पैक इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत कोशिशों के बाद भी जवाल पजीरी है। लेकिन आज चंद कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ गलतफहमियाँ बढ़ी, जिसकी वजह से हमारे इस काम पर, मीट पर और इस पर लोगों ने ज़रा सी तवज्जो नहीं दी, हम मीडिया पर नहीं आए। लेकिन आज इंशाल्लाह हम बैठे हुए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये जाएगा और इससे बड़े असरात आएंगे कि लोगों को ये अवेयरनेस आएगी कि यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल है, और तमाम जो है वो हमारा जो है वो आपकी आवाज़ हमारी पहुँचेगी इंशाल्लाह। तो बात ये है कि इस वक्त में जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं 6 से 7 फैट का, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ये खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह पाक ने इस नेमत से हमें जो है वो महरूम नहीं रखा, बल्कि हम यहाँ मौजूद हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम जितनी भी आप देखें जो आप टेट्रा पैक इस्तेमाल करते हैं, वो दूध नहीं है बल्कि दूध का फार्मूला है, जिससे आप जो है वो सिर्फ चाय आप बना सकते हैं, जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ गलत फहमी की वजह से। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि भाई ये तमाम अवामुन्नास से और तमाम जो हमारे यहाँ के जी, थोड़ा करीब होना। अच्छा, तो बात ये है कि ये जो इस वक्त में वबा फैली है, जिसकी वजह से लोग मीट और दूध इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसकी चंद असबाब में सबसे बड़ी बात ये है गलत फहमी है। आज आप देखें कि हमारे यहाँ काव जो है वो जिस तरह बताया जा रहा है कि 15 से 20% है, जिसमें बीमारी सिर्फ 3 से 4% में थी।
جو اب تک ہم سنتے رہے 15-20 دنوں میں، تو وہ بھی اب نہیں ہے. تو اب یہ کیا مطلب وجہ ہے کہ یہ دودھ جو ہے لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ تو میری آپ سے التجا ہے، تمام عوام الناس سے بھی التجا ہے کہ بھائی ہم برسوں سے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، 34-35 سال سے ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کبھی اس طرح کا وقت نہیں آیا، کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی. باقاعدہ جتنا ٹیٹر پیک تھا، لیکن آج یہ صرف وہ ان کی غلط اس کی وجہ سے آج جو ہے یہ ہماری انڈسٹری پہ تھوڑا سا وقت آیا ہوا ہے. تو میں صرف عوام الناس سے اپیل کروں گا کہ بھائی آپ اس غلط فہمی کو دور کریں اور اسے استعمال کریں. کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں مضر ہوا نہیں ہے، اور انشاءاللہ جو ہے ہماری آواز آپ تک پہنچے گی. اور ایسوسیشن میں اگر دیکھا جائے تو ریٹیلر ہی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس وقت میں. اگر آپ دیکھا جائے ہماری جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ہمارا فارمر بھی متاثر ہے، ہول سیلر بھی متاثر ہے، ریٹیلر زیادہ یوں متاثر ہے کہ یہ ریٹیل کے اندر بزنس کر رہا ہے پورے شہر کے اندر، اور جو ہے وہ اس وقت میں ذرا اس سے پریشانی میں ہے. تو میری التجا ہے پوری آپ کی عوام الناس سے بھی اور تمام سے کہ بھائی بالکل استعمال کریں، بے خوف استعمال کریں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں اور بالکل صحیح ہے. اور اتنا ماشاءاللہ یہاں سب لوگوں نے دودھ پی کے بھی آپ کو دکھا دیا، پی بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو میری صرف اتنی التجا ہے کہ آپ جو ہے خدا را اس غلط فہمی کو دور کر لیں. السلام علیکم. بہت شکریہ اقبال بھائی. ہمارے درمیان شیخ القریش سے محمد مبین صاحب موجود ہیں، عبد المجید کراچی حافظ نعیم صاحب، عبد الوہاب صاحب، صدر الدین صاحب اور ان کی جماعت سے منسلک تمام ٹیم، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام اسٹاک ہولڈر کے معززین، کنزیومر، میڈیا والے، سب کو السلام علیکم. بھائیو، یہ جو اس ٹائم بحران ڈیری انڈسٹری پر آیا ہے کہ پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں کبھی ایسا نقصان نہیں آیا جو ابھی چل رہا ہے. اور یہ نقصان لمپی اسکن جو بیماری آئی ہے اس سے فارمر کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اس پروپیگنڈے سے ہوا ہے، جو عوام الناس کے دل اور دماغ پہ ایک خوف بٹھا دیا گیا کہ اس بیماری سے مضر صحت ہے انسان کے لیے دودھ اور گوشت. بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی دودھ اور گوشت ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے یہ کبھی بھی انسان کے لیے مضر صحت نہیں ہو سکتی. ایک ٹیکنیکلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ گائے ہو یا بھینس، جب بھی اس کو کوئی بھی بخار ہو، نمونیا ہو، پیٹ میں درد ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری، سب سے پہلے یہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. جب صبح کے وقت اگر یہ کھانا پینا چھوڑتا ہے تو شام کو اس کے نیچے دودھ ایک چٹاک بھی نہیں دیتی، کیونکہ خوراک سے ہی دودھ کے فیٹس بنتے ہیں اور دودھ بناتے ہیں. جب خوراک نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، تب یہ دودھ بالکل نہیں دیتی. تو شہر میں بیمار جانوروں کا دودھ کبھی بھی نہیں آتا. جتنا دودھ آ رہا ہے صحت مند جانوروں کا آ رہا ہے. ہماری کراچی میں 90-95% بھینس ہیں اور 5 سے 10% گائے ہیں. اور یہ بیماری صرف گایوں میں آئی ہے، اور وہ بھی 2-4 گائیں ایک ایک باڑے میں بیمار ہوئی، کچھ 1-2 مر گئی، 1-2 ٹھیک ہو گئی. اور اس ٹائم حافظ نعیم صاحب نے بھی ایسے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور یہ بھینس کالونی کا دورہ کیا. انہوں نے فارم بھی چیک کیے، انہوں نے دودھ بھی پیا اور دوسروں کو بھی پلاتے ہوئے دیکھا. تو یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ وہاں انہوں نے کسی فارمر کے باڑے میں کوئی ایک بھی گائے بیمار دیکھی ہو. تو اس وقت ہمیں جس لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ڈیری سیکٹر کے تمام اسٹاک ہولڈر جو اس وقت نقصان میں جا رہے ہیں، اور 30 سے 35% دودھ کے علاوہ سارا دودھ ضائع ہو رہا ہے، کریم نکال رہے ہیں، کوئی دودھ بچتا نہیں ہے، اس کو گرا رہے ہیں اور وہ کسی انسان کے پینے میں نہیں آ رہا اور وہ ضائع ہو رہا ہے اور یہ نقصان ہو رہا ہے. تو ہمیں اس وقت صرف میں کم بات کروں گا کہ ہمیں میڈیا والے اور تمام اسٹاک ہولڈر جو بیٹھے ہیں وہ کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہیں، صرف یہ عوام الناس میں آگاہی پیدا کریں کہ بھائی یہ دودھ مضر صحت نہیں ہے، آپ اس کا استعمال کریں. نہیں تو یہ صنعت اگر تباہ ہو گئی تو یہ فریش ملک دودھ یہاں پہ 500 روپے کلو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ فارمر تو پہلے ہی اتنا قرضے میں تھا کہ 10ویں مہینے میں ہمیں کمشنر کراچی کو جو ہم نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن دی تھی وہ 153 روپے 99 پیسے دی تھی، اور انہوں نے ہماری ایک نہیں سنی. لائف اسٹاک کی بھی رپورٹ تھی 133 روپے،
وہ سرکاری محکمہ ہے، اس پر بھی انہوں نے کوئی دھیان نہیں دیا، اور انہوں نے اپنا ایک آرڈر جاری کر دیا 105 روپے کا فارمر کا ریٹ۔ فارمر تو پہلے ہی فی لیٹر 45 روپے نقصان اٹھا رہا ہے، منافع تو دور کی بات۔ ہمارا فارمر کا جتنا انویسٹمنٹ فارم پر لگتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 100 بھینس کا فارم جو ہوتا ہے 2.5 کروڑ کا فارم، 2.5 کروڑ کے 100 جانوروں کی قیمت بنتی ہے۔ 5 کروڑ میں 100 جانوروں کا فارم بنتا ہے، جو ڈیلی کا 20 من دودھ، 800 لیٹر دودھ جس سے بنتا ہے۔ 1 لیٹر دودھ پہ 60 65 70 ہزار روپے لاگت آتی ہے، اور ہم اس میں نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو یہ نقصان قابل برداشت ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب اسی چیز پر فوکس کریں کہ عوام الناس کے ذہن کو صاف کریں اور یہ دودھ اور گوشت کو استعمال کریں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ سب بھائیوں کا شکریہ، خاص طور پہ جماعت اسلامی کی تنظیم کراچی کے امیر جناب حافظ نعیم صاحب اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے کڑے اور نقصان دہ وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہم ان کے بہت ممنون و مشکور ہیں۔ بہت شکریہ حکیم الدین صاحب، آپ نے اپنی گفتگو رکھی۔ ہمارے درمیان شاہد قریشی صاحب چیئرمین جو ہیں شیخ القریش کے، وہ موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو رکھیں۔ محترم شاہد قریشی صاحب۔ تو بات کافی لوگ کر چکے، ڈیری فارمز کے حوالے سے بھی ہو رہی ہے۔ ہم نمائندگی کرتے ہیں میٹ کے سے وابستہ لوگوں کی، گوشت کے کاروبار سے۔ جب یہ افواہ، بلکہ میں تو اس کو مذموم سازش کہوں گا، ایک ہیرو کی، اس کا نام لے کے میں اس کو مزید ہیرو بنانا نہیں چاہتا، ورنہ میں نام بھی لے سکتا تھا۔ سوشل میڈیا کے اس ہیروز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ افواہ پھیلائی۔ دوسرے ہی دن ہم بھینس کالونی لے کر میڈیا کے لوگوں کو گئے، وہاں جانوروں کو کور کروایا، فوٹیج، ویڈیوز، سلاٹر ہاؤس دکھائے، کھڑا ہوا جانور دکھایا، پورا وزٹ کروایا، اور ہم نے کہا دیکھو ان ہزاروں جانوروں میں سے کوئی ایک جانور نکالو، کوئی ایسا ہو۔ ایسا نہیں تھا۔ جو وہاں پر لائیو اسٹاک کے دوسرے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے یہ جانور اندر آ سکتا ہے، کٹ کے باہر جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے انٹرویوز بھی دیے، لیکن کیونکہ آفیشیل نہیں دے سکتے تھے تو وہ ہم نہیں چلا سکے۔ ان کی کیلکولیشن کے مطابق 0.25% یہ ڈیزیز تھی ایگزسٹ کرتی ہے، کسی جگہ سے شوٹ ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں گوشت کے کھانے والے جو حضرات ہیں، جو آج قوت خرید تو انسانوں کی ویسے ہی بہت کم ہو گئی ہے، جو 2 کلو لیتا تھا وہ آدھا کلو لیتا ہے۔ مجھے بتائیں اس طرح کا کٹا ہوا گوشت دکان سے کوئی خرید سکتا ہے؟ کیوں نہیں یہ بات لوگوں کو سمجھ آتی؟ معصوم لوگ ہیں، بھولے لوگ ہیں، اور سوشل میڈیا کو تو اب میرے خیال ہے ہر ہاتھ میں ایک ٹیلی ویژن آ گیا ہے لوگوں کے، تو اس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کمشنر کراچی کو بھی خط لکھے، انہوں نے انٹرونشن نہیں کی، ابھی تک بھی نہیں کی۔ حافظ نعیم صاحب سے میرا تعلق رہا ہے اور میں بہت دل سے قدر کرتا ہوں۔ ہم یہاں حاضر ہوئے اپنے دوستوں کو لے کے شیخ القریش کی، اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ خدا را شاید آپ کی آواز کراچی والے سن لیں، کیونکہ جن کے ذہنوں میں خوف بیٹھ گیا اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا، وہ شخص جس نے یہ واویلا مچایا ہے وہ بیک آؤٹ کرے گا نہیں، وہ ایسا بیان نہیں دے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، دنیا جانتی ہے۔ حافظ صاحب نے لبیک کہا، تھینک یو ویری مچ، اور اسی وقت میرے سامنے دوستوں کو کہا کہ ایک اس طرح کی پریس کانفرنس بلائی جائے تاکہ سب اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے۔ میں یہاں ذکر کرتا ہوں، تھوڑی سی چپتی ہوئی بات ہوگی، کراچی کی عوام، میں کراچی تک ہی محدود رہتا ہوں، جن لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، سیاسی بات کرنے جا رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ آج تمام وہ سیاستدان تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے میں اور کامیاب بنانے میں لگے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اس کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں کراچی کے، اور سیاستدان کہاں ہیں؟ کیا سب کام نعیم الرحمان صاحب ہی کریں گے؟ کسی نے کیوں پریس کانفرنس نہیں کی؟ کیوں نہ انٹرونشن کی کسی نے؟ میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا، ان کے اکابرین کا، جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا، اور اللہ کرے کہ یہ آواز لوگوں تک پہنچے، لوگ سمجھیں کہ یہ سوچا ہے، یہ واویلا ہے، حلال چیز سے آپ کو محروم کرنے کی ایک سازش ہے۔ پروٹین، گوشت اور دودھ کی شکل میں آپ کو اشد ضرورت ہے۔ ایسے ہی کرونا کا واویلا آپ نے مساجد اور مدارس سناٹے کر دیے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حرم شریف۔ اور ہم چونکہ ویٹنری فارماسیوٹیکل سے وابستہ ہیں تو ہمیں اس کی اطلاع بھی تھی، اور دوائیں وغیرہ بھی اس میں اینٹی بائیوٹکس جا رہی تھیں،
اچھا، اور ویکسین جو ہے بنیادی طور پر تو یہ پروٹوکول میں شامل نہیں ہے لاوی اسٹاک کے لمپی اسکن ڈیزیز کی، اس لیے کہ پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہی نہیں تھی۔ پچھلے سال انڈیا میں اس کا بہت بڑا آؤٹ بریک ہوا تھا، لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی ان کی میڈیا نے کسی میڈیا پہ شور نہیں مچا، نہ ان کی سوشل میڈیا میں شور مچا، جبکہ انڈیا اس وقت دنیا میں فریش میٹ کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ انہوں نے اس کا بالکل خیال کیا اور قطعی طور پر یہ خبر میڈیا میں نہیں آنے دی، اور بہت آرام سے پوری دنیا وہ گوشت کھاتی رہی، اور دنیا میں کہیں پر بھی اس بیماری کا ہیومن میں آؤٹ بریک بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ہم تو گوشت کو پکا کے کھاتے ہیں، یعنی رات کو ہم پایا نہاری چڑھاتے ہیں اور صبح تک کھاتے رہتے ہیں اس کو ابال کے۔ دنیا میں تو بہت ہی یعنی ہاف کوک، اسٹیم کوک یا بہت ہی لائٹ قسم کی گرل بنا کے کھاتے ہیں، جن کو زیادہ امکان ہے کہ ان کے یہاں بیماری ہوگی۔ دوسرا ایک سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں خون کے ساتھ۔ ہمارے یہاں بحیثیت مسلمان جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، وہ جب خون پورا بہہ جاتا ہے تو بیماری کا تاثر تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے، نہ اس کے آرگن میں خون رکتا ہے، نہ اس کے گوشت میں خون رکتا ہے۔ لیکن یہ جو ایکسپورٹ دنیا میں کرتے ہیں جن کی بیماری ہوتی ہے، وہ ان کے یہاں تو جھٹکے والا معاملہ ہے کہ خون نکلنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے گوشت میں اگر ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ وہ وائرس بھی موجود تھا، لیکن پھر بھی کنزیومشن کے بعد اس کا کوئی آؤٹ بریک نہیں ہوا ہیومن کے اندر بھی، تو ایک تو یہ سلسلہ ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ اس کی ویکسین شیڈیول میں نہیں تھی، اس لیے جب ہم نے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دو دن میں، یعنی حافظ صاحب کا جب فون آیا اس کے اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم کل جو ہے پروٹوکول باقاعدہ ہم جاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ ویکسین بنا حکومت کی اجازت کے منگائی نہیں جا سکتی۔ اور ذرا سے تو آ رہی تھی، جیسے ایک بھائی صاحب نے بتایا کہ کوئی ساؤتھ افریقہ سے لے کر آ رہا تھا، کوئی یوکرین سے لے کر آ رہا تھا، وہ سوری یعنی روس کے جو علاقے ہیں وہاں سے ہمارے یہاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں چیزیں، اس طرف سے لے کر آ رہے تھے، تو یہ لگ رہی تھی ویکسین بھی۔ اور اس کے بعد اس دوران بھی جو 1.5-2 مہینے کے اندر بھی جو ہے وہ جو سیکنڈری انفیکشن تھا، یعنی جو بخار تھا، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں نے میڈیکیشن کی اور اس کا رزلٹ ملا اور بیماری تقریباً نکل چکی تھی۔ یہ تو بعد میں کسی کی نظر میں وہ تصویر پڑ گئی ہے، کسی نے ایک آدمی کو پھوڑے کی شکل دکھا دی کہ جی اس نے گوشت کھایا تھا، اگلے دن وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو اس نے پیسے دیے تھے کہ یہ بول دو، میں نے بول دیا۔ تو جبکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں، اصل میں ہونا یہ چاہیے، ایک بڑی محبت سے اور بڑی یعنی اس سے درخواست ہے کہ بعض سوشل میڈیا وہ خبروں کو لے کے اڑ جاتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کتے نے آدمی کو کاٹ لیا تو خبر نہیں ہے، آدمی نے کتے کو کاٹ لیا تو یہ خبر ہے، تو اس کو وہ پیج بنا کے اور یہ خبریں اڑ جاتی ہیں، اور بنا اس کے ہم یعنی آؤٹ کم کا اندازہ کیے کہ اس کا ایفیکٹ کہاں ہو سکتا ہے، کس کا کاروبار متاثر ہو سکتا ہے، کس کی دکانداری ختم ہو جائے گی، کون بے روزگار ہو جائے گا، ہم خبر شائع کر دیتے ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی خبر ہمارے پاس آئے تو ہم اس خبر کو اس کے کنسرن لوگوں سے پوچھ لیں، پہلے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جب اس کی رائے سے آپ مطمئن نہیں ہوں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط کریں تو پھر آپ بھلے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو ویکسینیشن جو ہے وہ اس کی اپروول ہو چکی ہے، امپورٹ کے لیے چیز بھی کھل گئی ہیں، 1-2 دن میں وہ ویکسین بھی آ جائے گی، ویکسین پروٹوکول میں ہو جائے گی۔ اب یہ جو فارمر تو بہت حد تک لگا بھی چکے ہیں، لیکن جو لوگوں نے ویکسین لگانی ہے وہ ویکسینیشن اور امیونائزیشن دونوں کا خیال کریں، تو جانوروں کی امیونائز بھی کس طرح سے کرنا ہے اور اس کو ٹیک کیئر کس طرح کرنا ہے۔ تو ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بالکل یعنی اس کا جو بہترین جو WHO کا جو ادارہ OIE ہے، اس نے جو 3 اس کی بہترین جو بتائے ہیں یعنی پروٹوکولز اس کے حوالے سے، وہ یہ کہ پہلے اس کو آپ نے اسپرے کرنا ہے، نہیں مکھی مچھر اس کو اسپرے کر کے اس کو مار دینا ہے۔ وہ انہوں نے ایک پروٹوکول یہ دیا ہے کہ جانور کی جو ٹریولنگ ہے وہ روک دیں، اس کو یعنی فارم ٹو فارم جانور کو نہ لے کے جائیں، کسی اور جگہ لے کے نہ جائیں، اس کو روک دیں فی الحال اگر کوئی افیکٹڈ جانور ہے تو۔ اور تیسرا پھر اس کی جو ہے نا ویکسینیشن ہے، اور ہمارے یہاں ویکسینیشن کے بعد جو ہے دوائیاں بھی استعمال ہوئی ہیں، اور سارے فارمر اس سے بالکل وہ ہیں کہ انہوں نے دواؤں کا استعمال کر کے اس مرض پر قابو پا لیا ہے۔ یہ گزارشات۔ آل پاکستان مرکز ایوان قریش چیئرمین محمد ندیم قریشی، جو کہ میٹ مرچنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی طرف سے شرکت کی ہے اس پروگرام میں، حافظ نعیم صاحب کے اور جماعت اسلامی کے پروگرام میں۔ دیکھیں لمپی وائرس کیا ہے؟ لمپی وائرس یہودیوں کی سازش یہی مسلسل کہا جا رہا ہے کہ فلاں کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، فلاں جانور میں ہے، فلاں میں نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ تو چلی رہی ہے بات، لیکن اب ہمیں بات کرنی پڑے گی اصل مدعے کی طرف۔ کیونکہ ہمارے قصاب بھائیوں کا یہ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی جو نظر آ رہا ہے وہ بہت بڑا نقصان نظر آ رہا ہے۔ ہمیں مدعے کی طرف بات کرنی پڑے گی۔ لوگ یہودی تو کہے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں
کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ کار کون ہے، ایجنٹ کار کون ہے، ان کے اعلی کار کون ہے. دیکھیں میں مدعے کی طرف آتا ہوں، اور سیدھی بات یہ ہے کہ میں یہ حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، میں چاہوں گا کہ اس سے ہماری آواز اٹھے اور بہت دور دور تک جائے اور اس پر کام ہو. اس کی زندہ مثال میں یہ دیتا ہوں کہ تحریک بحالی ناز آباد کے اوپر ایک پانی کا بہت بڑا ایشو اٹھا تھا، دنیا بھر کی درخواستیں لگی، اس کے اوپر کام نہیں ہو پا رہا تھا. عمیر بھائی یہاں پہ ہوں گے ناز آباد سے، اور ساجد بھائی اور ناز آباد کی جو بھی جماعت اسلامی کی ٹیم ہے وہ ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. یقین کریں جب پوری عوام ہم نے جہانگیر آباد اور ناز آباد سے نکال کے پانی کے اپنے مسئلے کے اوپر ہم وہاں پہنچے ہیں، جس گھروں پر نشاندہی کری گئی تھی کہ یہاں سے پانی کا مسئلہ ہے اور یہاں سے جو نا پانی بکا جا رہا ہے، چوری ہو رہا ہے پورے علاقوں کا. جب پوری عوام ہم وہاں پر پہنچی ہے تو ہمارا وہ مسئلہ جب ہوا ہے، آپ اپنا عمیر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، عمیر بھائی سے، جماعت اسلامی کے جو ہیں، ہم نے ان کے گھروں سے وہ پورے جو پمپ لگے ہوئے تھے جو پانی چوری کر کے بیچتے تھے وہ نکال دیے ہیں سارے، اور جب جا کے سکون ہوا جہانگیر آباد کو، ناز آباد کو پانی کا. لیکن ابھی بھی پانی کا وہاں مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. یہ بھی حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی کی ٹیم کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ ناز آباد اور جہانگیر آباد میں پانی کا مسئلہ حل کروایا تھا. لیکن حافظ صاحب سے پھر میں درخواست کروں گا، ابھی یہ مسئلہ وہاں پر ہے، اس پہ اور نظر ثانی کی جائے. تو میں بات کر رہا تھا گوشت کے حوالے سے اور اپنے گوشت کا کام کرنے والے بھائیوں کے مشکلات کے حوالے سے. تو میں اصل مدعے کی طرف آتا ہوں. یہ یہودی ایجنٹ اعلی کار کون ہے؟ یہ یہودی ایجنٹ اعلی کار میں ہیرو بنانا نہیں چاہتا، وہ تو ہیرو ہے، ہمارے کاروباروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اگر وہ ہیرو بنتا ہے تو بن جائے، وہ ویسے ہی جو نا اس کو ہمیں ان کی شکلوں کو لانا پڑے گا. جے ڈی سی کے ظفر عباس صاحب، میں واضح الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، جے ڈی سی کے ظفر عباس صاحب کی چلائی ہوئی یہ سازش ہے اور اس سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ایک کہیں پر جانور بیمار کھڑا ہوتا ہے، وہ کیمرہ لے کے پہنچ جاتا ہے، یہ دیکھیں جی بیمار جانور ہو، یہ دیکھیں جی لمپی وائرس. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. اسی جانور کو تم جو لمپی وائرس کہتے ہو، اس کو جو نا ہمارے کاروبار کو بیڑا غرق کرتے ہو. بعد میں جب یہ جانور امپورٹ ہوتا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہی شخص امپورٹ کروا رہا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ امپورٹ کر رہے ہیں تو یہ لمپی وائرس نہیں ہے، اور جب یہ کھلا بک رہا ہے تو لمپی وائرس ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے اور جے ڈی سی کے ظفر عباس صاحب کی اس جانب سے یہ سازش ہے، اور یہی جو نا اعلی کار ہے، یہودیوں کے ایجنٹ ہے. میں ظفر اپنا حافظ نعیم صاحب سے اور جماعت اسلامی کے پورے اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا، اس کے اوپر غور کریں اور ہمارے اس مسئلے کو بہت توجہ کے ساتھ دیکھا جائے. بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی ہے یہودیوں کی سازش. اگر ہم بار بار کہہ رہے ہیں تو یہودیوں کی سازش، تو درخواست ہے سب سے کہ یہودیوں کے اعلی کار اور ایجنٹ کار کا بھی نام سامنے رکھا جائے. السلام علیکم. بہت شکریہ ندیم بھائی، آپ نے کیٹل فارمنگ کے حوالے سے بھی آ گئی ہے اور صحت کے حوالے سے ڈاکٹر ریحان نے کافی جامع بات رکھ دی ہے. میں کچھ ایک دو پوائنٹس جو میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں وہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے تو مجھے یہاں کے تھوڑا سا میں حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ اس مسئلے کا ایک تو وہ پہلو ہے جو اکنامک پہلو کہہ لیں، وہ صنعت جو دودھ سے اور گوشت کے کاروبار سے وابستہ ہے. اچھا، دوسرا پہلو جو ہے وہ صحت کے حوالے سے جو ہمارا ہے. تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں یہاں آنے تک بھی تو ہم صحت کے حوالے سے جو ساری چیز مارکیٹ میں پریشان ہے، تو ہم ڈاکٹر سے پریشان نہیں ہے. میں ابھی گوشت سے بھرپور ایک کھانا کھا کے بھی آ رہا ہوں اور مجھے اس کی شدت کا تو مجھے تو اس کی اور میرے گھر میں بھی پک رہی ہے، اور جتنا دودھ میرے گھر میں آنا ہوتا ہے وہ اتنا دودھ آ رہا ہے. تو یہ شدید جو پریشانی ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ مسئلے کی جو شدت ہے نا، گریوٹی، وہ ایکچوئل اکنامک ہے، ساری کی ساری صحت کے حوالے سے نہیں ہے. دوسرا ایک ٹیکنیکل اوپینین جو شاید ڈاکٹر ریحان کی گفتگو، ویسے تقریباً انہوں نے تمام گفتگو ہر اسپیکٹ کور کر لیا ہے. دیکھیں وائرسز جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہوسٹ اسپیسیفک ہوتے ہیں. جنرلی وائرس جو ہوتے ہیں وہ جو جانوروں میں بھی مخصوص جانور کے مخصوص وائرسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو ہر وائرس ایسا نہیں ہوتا کہ وائرس جو ہے وہ آج جانور میں ہے تو کل وہ وائرس انسان میں آ جائے گا. دوسرا، نہ صرف وہ ہوسٹ اسپیسیفک ہوتے ہیں بلکہ ایک جانور یا انسان میں بھی وہ ایک آرگن کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ہیپیٹائٹس کا وائرس ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس سے برین متاثر ہو گیا، یا ہیپیٹائٹس کے وائرس سے کڈنی متاثر ہو گئی، اس سے لیور ہی ہوگا. تو یہ وائرسز جو ہوتے ہیں نا بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں. جب تک وہ اپنے اندر جنیاتی کوئی تبدیلی پیدا نہ کریں، وہ ایک جگہ سے یا ایک مخلوق یا ایک کیٹیگری سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیفٹی کے لیے رکھی ہے. تو اس سے اب تک کی جب یہ بیماری آئی تو ہمارا طریقہ کار ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی تحقیقات اب تک ہوئی ہیں ان کو ریویو کر لیں. جو
تحقیق جو چھپی اب تک، تو میں نے اس کا مطالعہ کر لیا تھا جب یہ آئی تھی، تو ایسی کوئی بھی رپورٹ جو یہ کہہ رہی ہو کہ اس کا بیمار جانور کا گوشت جو کہ ہم پہلے ہی پکا کے، جیسے یہاں بات ہو گئی، اچھی طرح پکا کے گوشت کھاتے ہیں اور اچھی طرح ابال کے، خاص طور پہ بر صغیر کے لوگ تو کچھ زیادہ ہی پکا لیتے ہیں اور گوشت کو کچھ زیادہ ہی ابال دیتے ہیں جب تک وہ باہر نہ گر جائے پتیلی سے. تو ایسا کوئی، ہم تو پہلے ہی اس چیز کے عادی ہیں، تو اس طرح کا کوئی خطرہ، بس اس میں یہی احتیاط WHO نے بھی بتائی ہے واضح طور پہ کہ اس کا گوشت کھانے سے جانور سے متاثر ہے. جبکہ آپ لوگوں نے تو بہت اچھی بات کر دی کہ آپ تو پہلے ہی بیمار جانور کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن بالفرض ایسی حادثہ کوئی ہو بھی جائے تو بھی انسانوں کو اب تک ایویڈنس کے اس سے کوئی آؤٹ بریک ہوئی ہے، ان میں بیماری ہوئی ہے، سگنیفیکنٹ موٹیلٹی ہوئی ہے یا موربیڈیٹی یعنی کہ کوئی بیماری ہوئی ہے، کوئی اموات ہوئی ہے، اب تک جو ہے میں نے کل تک جو آرٹیکلز دیکھے اس میں مجھے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ واضح طور پہ نظر نہیں آئی. باقی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 100% تو دنیا میں 100% کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، 100% تو میں کسی بالکل نوجوان صحت مند ایتھلیٹ کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو جائے گا، تو 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بس اس حوالے سے یہ کچھ چیزیں تھیں ٹیکنیکل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو اس مسئلے کا بھی مجھے زیادہ ایشو جو ہے وہ اکنامیکل لگ رہا ہے ہیلتھ کے حوالے سے. تو میں نے خود اپنے گھر کی حالت بتا دی کہ ہمارے جو روٹین تھا وہ ویسے ہی چل رہا ہے. تو کروا دیا، کچھ ضرورت سے زیادہ کروا دیا ہے. بہرحال بچوں کا ڈاکٹر ہوں، اور میرا خیال ہے کہ پروفیسر ریحان صاحب نے، ڈاکٹر ذیشان انصاری نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. ہم بچوں کے ڈاکٹر جو ہے وہ 1 سال کی عمر تک صرف ماں کے دودھ کو ریکمنڈ کرتے ہیں. ہم کسی قسم کا بھی کوئی ڈبے کا دودھ، کوئی گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، میں بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ 1 سال تک بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پینا چاہیے. ماں کو آپ جو چائے کھلائیں تو بچے کو جو ہے ماں کا دودھ پینا چاہیے. اب 1 سال کے بعد کی اگر بات کر لیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ دودھ جو ہے وہ اس وقت جو دودھ مل رہا ہے ہمیں، وہ جب اس کو بوائل کر دیتے ہیں تو وہ سیفٹی اس کی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. دودھ کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ 100.5 سینٹی گریڈ ہے. ٹھیک ہے نا. پیسچرائزیشن جب ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ 160 ڈگری فارنہائٹ کے اوپر ہوتی ہے، پیسچرائز ملک جو ہوتا ہے. لیکن جب دودھ اس کو جب بوائل کر دیتے تو اس کا ٹیمپریچر 212 فارنہائٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس پہ کوشچن ضرور آ جاتا ہے کہ اس دودھ کی افادیت پہ، جو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بات کروں. کچھ وائٹامنس جو ہے وہ اس میں ڈسٹروائے ہوتے ہیں جو کہ پروٹین بیسڈ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کچھ وائٹامن ڈسٹروائے ہوتے ہیں، لیکن ڈیزیز کے، بیماری کے بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. میں ڈاکٹر ذیشان کی بات کو انڈورس کروں گا، سیکنڈ کروں گا کہ 100% دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. 100% صرف اللہ تعالیٰ ہے. 100% جو چیز ہوگی وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی. تو باقی ہم جو ہے وہ 99% بات کرتے ہیں، ہم 98% بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی ویکسین وہ بھی 100% نہیں ہوتی کہ ہم نے ویکسین لگوا لی ہے تو اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہوگا. دودھ کی افادیت ہے. 1 سال کی عمر کے بعد آپ اپنے بچوں کو، ہم کہتے ہیں ہول ملک، جو بھینس کا دودھ ہے یہ پلانا چاہیے. ڈبے کے دودھ کی ہم ظاہر بات ہے، میں تو ذاتی طور پر بڑا مخالف آدمی ہوں کہ بچوں کو تو نیو بورن بیبیز کو تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. 1 سال تک صرف اور صرف ماں کا دودھ ہونا چاہیے. 1 سال کے بعد اس کی دودھ کی ریکوائرمنٹ جو ہے، اس کی ضرورت وہ 1 سے 2 گلاس کی ہوتی ہے. اس کو اگر آپ اچھی طرح بوائل کر کے پلا دیں گے، بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کر کے، اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کرتے ہیں، جب دوبارہ پلاتے ہیں تو تھوڑا سا ری ہیٹ دوبارہ کرتے ہیں. تو اس ری ہیٹ کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی چانس بچتا ہے کہ کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا اس کے اندر بچے گا. ہاں، سیفٹی کے تمام اصول ہوں. میں بوتل کا بھی بڑا شدید، ہم پیڈیاٹریشین جو ہوتے ہیں شدید مخالف ہیں. ہمیں کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد بوتل سے دودھ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. 1 سال تک ماں کا دودھ پلایا آپ نے، 1 سال کے بعد آپ شیشے کے گلاس میں اس کو دودھ پلائیں. تو پھر آپ کے اس نپل کے مسائل اور تمام مسائل یہ سب کچھ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. باقی میرا خیال ہے کہ گفتگو پروفیسر ریحان صاحب نے بہت تفصیل سے اور بہت بہترین طریقے سے کر دی ہے. تو میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں میں، بلکہ ہماری پوری انڈسٹری آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو ہمیں تسلی دلاسا دینے والا کوئی نہ کوئی تو ہے. بہت آپ کا شکریہ. بات اصل میں یہ ہے کہ باتیں ساری ہو چکی ہیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر اس وقت 65 سے 70 لاکھ لیٹر دودھ ہو رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے. اس میں یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ 5% جو ہے کیٹل ہے، باقی جو ہے 95% بفلو ہے. اور زیادہ بفلو کا ہی دودھ کراچی میں استعمال ہوتا ہے.
گائے کا دودھ خصوصی طور پہ دکانوں پہ بکتا ہے، وہ لوگ کچھ جو پیشنٹ ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، وہ الگ سے بکتا ہے دودھ. وہ دودھ اس دودھ میں شامل ہوتا ہی نہیں ہے وہ دودھ. وہ دوسری بات یہ ہے کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 65-70 لاکھ دودھ کراچی میں روز آ رہا ہے. اس میں سے کچھ دودھ ممکن ہے کچھ دودھ ضائع ہوتا ہو، لیکن باقی دودھ تو سارا تنظیم ہو رہا ہے نا. مجھے بتایا جائے کہ کوئی ایک آدمی بھی دودھ سے بیمار ہوا، کوئی ایک آدمی بیمار ہوا نہیں ہوا کوئی بھی. لیکن پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، اس معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. ہماری یہ بیک بون ہے جو لائف اسٹاک، اس کو تباہ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ صحت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ معیشت کا مسئلہ ہے. اور حقیقت بات یہی ہے کہ ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی یہ سازش ہو رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو 70% دودھ جو آ رہا ہے کراچی کے اندر، جو 70 لاکھ لیٹر جو آ رہا ہے، یہ سب کنزم ہو رہا ہے، لوگ پی رہے ہیں نا. الحمدللہ کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. ڈاکٹر صاحبان نے بھی فرمایا کہ دودھ پکا کر پیا جائے تو کچھ میں کچھ وائرس ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں. البتہ وائرس دودھ میں آتا ہی نہیں ہے. وائرس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائیو زندہ رہنا، معمولی ٹیمپریچر پہ وہ مر جاتا ہے. وہ بیکٹیریا البتہ رہتا ہے تو بیکٹیریا گرم کرنے سے مر جاتا ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے ہمارا دودھ بالکل مضر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دو طرف سے نقصان ہو رہا ہے. ایک تو یہ دودھ ہمارا جو ہمارا ضائع ہو رہا ہے، 20% یا 25% دودھ جو کم قیمت میں بک رہا ہے. یعنی یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ 5,000 روپے من اگر ہمیں مل رہے تھے تو اب ہمارا کم سے کم 20% دودھ جو ہے وہ صرف 1,500 روپے من پہ بک رہا ہے. یعنی اربوں روپے روز کی ہمیں لاس ہو رہا ہے. دوسرا لاس ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ اندیکھا لاس یہ ہے کہ ہمارا سلیٹر ہونے والا جانور جو ڈرائی اینیمل ہے، وہ سلیٹر ہاؤس بند ہونے کی وجہ سے، گوشت کم استعمال ہونے کی وجہ سے وہ ہمارا جانور سلیٹر پہ ہاؤس پہ نہیں جا رہا ہے. وہ ڈرائی اینیمل ہمارے گھر میں کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں. ان کو ہم کب تک کھلائیں گے؟ ان کو کیسے کھلائیں گے جب ان کی پیداوار ہے ہی نہیں، خالی کھائے رہے وہ، تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کاری ضرب لگائی گئی ہے اس انڈسٹری کے اوپر، اس معیشت کے اوپر. یہ لائف اسٹاک کے جیسے شوکت نے فرمایا تھا، میں بتایا تھا کہ یہ ایگریکلچر کا جو ہے 40% وہ ہے، تو جی ڈی پی کا جو ہے یہ 60% ہمارا یہ لائف اسٹاک ہے. تو یہ ہماری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں مختلف طریقے سے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اور ہم خصوصاً میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے انڈیا کے اندر اتنی بڑی بیماری آئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. کیوں نہیں خبر کہ میڈیا نے وہ ضبط کیا اس کو کہ ہمارے ملک کو نقصان ہو جائے گا، ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ بند ہو جائے گی گوشت کی. برازیل اور انڈیا کے برابر میں ہم تو گوشت نہیں سپلائی کر رہے ہیں نا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے چھوٹا بڑا جو ہو رہا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا. تو ہمارے یہ جو بیچارے ایکسپورٹر ہیں یہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے. اپنے ان کے بچوں کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ہمارے بچوں کے ساتھ تو پہلے کووڈ میں بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. کووڈ میں بھی ہم لوگ برباد ہو چکے، لیکن اللہ نے کرا پھر دوبارہ سنبھل گئے تھے. پھر ہمارے ساتھ یہ ہمارا ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ کب تک چلے گا مسئلہ. الحمدللہ اس فورم پہ ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ آواز اللہ نے چاہا تو دور دور تک جائے گی کہ لوگوں کو سمجھائے گی. یہ سچے لوگ ہیں، ان کی بات پہ لوگ یقین کریں گے. ہمارا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، وہ سچی بات کریں گے، وہ لغو جھوٹ بات نہیں کریں گے، ہماری حمایت میں یا کسی مخالفت میں بات نہیں کریں گے. جو حقائق ہیں وہ حقائق بیان کریں گے. اور انشاءاللہ جو حقائق جو بیان کرے گا، جو سچائی بیان کرے گا، اس کی بات دلوں میں اتر جائے گی. بہت مہربانی آپ کی نعیم الرحمن صاحب، اور آپ کے رکا کی بہت مہربانی. آپ نے ہمیں بلایا، ہم بہت مشکور ہیں آپ کے. وسلام. بہت شکریہ حاجی سکندر صاحب. آپ صدر کراچی ڈیری فارمر ایسوسیشن اپنی گفتگو رکھ رہے تھے. پر تفصیلی اپنا موقف یا جماعت اسلامی کا موقف اور آئندہ کا لاہ عمل جو بھی ہو، اس حوالے سے ہم سب کے سامنے پیش کریں. محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں کہ آج آپ جماعت اسلامی کے دفتر ادارہ نور حق میں تشریف فرما ہیں. اور آج تو یہ معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی مسئلہ ہو تو بھی، اور کوئی بھی معاملہ نہ بھی ہو تو بھی، جماعت اسلامی کا یہ دفتر آپ کا گھر ہے. آپ جب چاہیں یہاں پر آ سکتے ہیں، تبادلہ خیال کر سکتے ہیں. اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، دین کے لیے کوئی بھی کنٹریبیوشن ہم سب مل کر کچھ کر سکتے ہوں تو یہ دفتر الحمدللہ سب کا مرکز ہے اور آپ کا گھر ہے. آپ جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں. یہاں پر شہر بھر سے، بلکہ شہر کے باہر سے بھی بے شمار لوگ آتے ہیں جو مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہا. عدالتوں میں انصاف نہیں ہوتا بھی ہے تو اتنا تاخیر سے ہوتا ہے کہ اپنی وقت کھو دیتا ہے. بہت بڑے پیمانے پر تو لوگوں کو عدالتوں کے اندر رسائی ہی حاصل نہیں ہے. وہ جائیں کیسے، اتنے پیسے کہاں سے وہ حاصل کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، ان کے اداروں کا کام ہوتا ہے
کہ وہ لوگوں کو سہولت فراہم کریں. یہ ایسا بدقسمت ملک بنتا چلا جا رہا ہے جس میں ہم ہر چیز خریدتے ہیں, تعلیم خریدتے ہیں, صحت خریدتے ہیں, علاج کی سہولت خریدتے ہیں, امن بھی خریدتے ہیں. یعنی جس پولیس کا اور جن اداروں کا کام لوگوں کو امن فراہم کرنا ہو, آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز کتنے بڑھ گئے, تو یہ امن بھی لوگ اپنی چوکیداری نظام کے تحت گارڈز رکھ کر جو ہے وہ خرید رہے ہیں. تو حکومت جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے وہ پھر کس بات کا ٹیکس لیتی ہے؟ جو ہمیں امن بھی نہیں دے سکتے, تعلیم صحت بھی نہیں دے سکتے, سڑکیں بھی نہیں دے سکتے, ٹرانسپورٹ بھی نہیں دے سکتے. جب کچھ نہیں دے سکتے تو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو کم از کم ایڈریس تو کریں. اس پہ اگر کوئی ابہام موجود ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس سے خود ملک کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے, تو اس پہ سامنے تو آئیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اتنا بڑا بحران اس وقت ہماری اس میٹ اور ڈیری انڈسٹری کو ہو رہا ہے, اور یہ نقصان ہمارا قومی نقصان ہے. لیکن آج تک کی تاریخ میں نہ وفاقی حکومت اور نہ سندھ حکومت اس نے کوئی واضح طور پر سامنے آ کر کوئی ایک ایسا سیشن کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ جو ابہام ہے یہ دور ہو سکے اور کلیئرٹی لوگوں کے اندر آ سکے. تو مجھے افسوس ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک میں, یعنی ہماری حکومت سندھ پورا پاکستان فتح کرنے نکلی تھی, مارچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, سب لوگ مل جل کر ایک کام کر رہے ہیں, تحریک عدم اعتماد ہے, صبح سے لے کر رات تک لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں. لیکن جو ہمارے کور ایشوز ہیں وہ کسی کے ایجنڈے پر نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اتنا بڑا یہاں پر جو تجارت کا معاملہ ہے, ہماری کتنی ایکسپورٹ ہے نجیب بھائی؟ ٹوٹل 268 ملین ڈالر کی تو ہماری لائف اسٹاک کی اور جو ہے وہ اس کی ایکسپورٹ ہے. ظاہر ہے کہ یہ بہت کم ہے. ہمارے ہاں جتنا پوٹینشیل موجود ہے اس کے لحاظ سے اگر حکومتی اقدامات ہوں اور پراپر فارمنگ کا سسٹم جو ہے وہ اس میں کوئی فیسیلیٹیشن ہو تو ہم یہ کہیں زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر جو ملک کے اندر ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس میں جو ہے وہ آپ ڈیری فارمرز سے لے کر ہول سیلر اور پھر میٹ مرچنٹ ہوتے ہیں, پھر ریٹیلرز ہوتے ہیں, اسی طرح دودھ کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ کتنی بڑی کروڑوں اربوں روپے کی اکانومی ہے ہر مہینے کی, کہ جس میں ہم سب جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. فوری طور پر یہ تمام جو ایکسپرٹس کی اوپینین یہاں بھی آئی ہیں اور مزید بھی لے لیں. وہ ظاہر ہے کوئی بھی ڈاکٹر ہوگا یا انفیکشس ڈیزیز کا ڈاکٹر ہوگا یا وہ اس کو جینیٹک سائنس کو جانتا ہوگا, تو وہ واضح طور پر اپنی ایک رائے دے گا, اور وہ رائے ہوگی جو سائنٹیفک ہوگی. تو اس رائے کو پھر اشتہاروں کے ذریعے سے ٹی وی پر اور اخبارات میں شائع ہونا چاہیے. یہ کام آج کر سکتی ہے حکومت, تاکہ اس کے نتیجے میں